آقا علیہ السلام کا جب کلمہ پڑھا ہے نا، توحید و رسالت پر ایمان لائے ہیں، تو انہوں نے اپنے دل کے اندر ایمان کا بیج بویا ہے۔ اب اس ایمان کا بیج بونے کے ساتھ ساتھ جو باقی لوازمات ہیں، جو باقی تقاضے ہیں، وہ اللہ کے بندوں نے وہ سارے پورے کیے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کسی چیز کا بیج بوتا ہے تو صرف بیج بو دینا کافی نہیں ہوتا کہ بیج بو لیا ہے بس 4 ماہ کے بعد جو فصل ہے وہ لے لیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب بیج بوتے ہیں تو اس کے بعد اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اگر کوئی جڑی بوٹی وہاں پر ہو تو وہاں سے اس کو ہٹا دیتے ہیں، بیج لگانے کے بعد اس کو پانی دیتے ہیں، اس پر ہوا اثر انداز ہوتی ہے، اس پر روشنی کا اثر پڑتا ہے، کھاد کی ضرورت پڑے کھاد ڈالتے ہیں، تب جا کے وہ فصل پھلتی اور پھولتی ہے۔ صرف بیج بونے سے فصل حاصل نہیں ہوگی، فصل تب حاصل ہوگی جب بندہ اس کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے۔ یہ ایک مثال دی ہے۔ اب ایمان کا بیج کلمہ پڑھ کے ہم نے اپنے دل میں بویا ہے، صرف بیج بو لینا کافی نہیں، تو پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ دل میں ایمان کا بیج بویا ہے تو اس کے لیے عبادات کی ضرورت ہے، اس کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے، اس کے لیے طہارت کی ضرورت ہے۔ جو کلمہ پڑھ کر اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے یہ جو ہمارے ایمان کا بیج ہے یہ پھلے گا، پھولے گا، اور پھر تب جا کے آخرت کے اندر بندہ مومن کو کامیابی اور فلاح حاصل ہوگی۔ دیکھیں نا قرآن پاک کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ ایک تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، ہم صاحب ایمان ہیں، لیکن جہاں سے قرآن پاک کی جو سورہ بقرہ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے نا، پہلی 4 آیتیں اگر دیکھیں ان میں کیا بیان کیا ہے، اور پھر جو 5ویں آیت ہے اس میں کیا بیان کیا۔ یہ تقریباً ہر مسلمان کو آیتیں یاد ہوتی ہیں، نہ بھی ہوں تو ان کا مفہوم، ان کا ترجمہ ذہن میں ہوتا۔ پڑھتے ہیں نا الف لام میم، حروف مقطعات میں سے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرا برابر بھی شک نہیں، اور اس میں ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ اب یہ پہلی آیت ہے جس میں یہ فرمایا ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں، جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا تو آج ہمارے پاس جس چیز کی کمی ہے وہ یقین ہے۔ یہ جو شک کی جڑی بوٹیاں ہیں نا، اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ایمان کا بیج پھلے پھولے، آخرت میں کامیابی کی صورت میں فصل حاصل ہو، تو اے بندہ خدا اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو شک کی جڑی بوٹیاں ہیں ان کو اکھاڑ کے باہر پھینک دے، کامل یقین کے ساتھ یہ جو کتاب ہے، اس کی جو تعلیمات ہیں قرآن و سنت کی، ان کو اپنا لے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ یقین پیدا کر، خود کو شک سے، خود کو غبار تشکیک سے باہر نکال۔ جب یقین کامل حاصل ہو جائے گا، آگے کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلے یہ فرمایا اس میں شک نہیں، اور تو جو غیب پر ایمان ہے اس میں بھی تو کوئی شک نہیں ہوتا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز بھی قائم کرنے کی تعلیم دی،
اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی تعلیم دی، اور پھر ایمان کو بھی بیان کیا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ جو کچھ پہلے نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان ہے، ہر ایک چیز پر ایمان ہے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کا بھی یقین ہے۔ اب یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یقین کو بیان کیا، اور پھر آگے جو آیت ہے نا اس میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ بندے ہیں جو اصل میں ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے۔ تو دوستان محترم، ایمان کا بیج بویا ہے، اب یہ چاہتے ہیں کہ اس ایمان کے بیج کو پھلنا پھولنا پروان چڑھنا نصیب ہو، تو اس کے لیے قرآن نے یہ بیان کیا کہ یہ جو قرآن کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں جو تعلیمات ہیں ان کو اپنائیں، ہدایت ملے گی۔ نماز قائم کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے یقین کامل کے ساتھ، تو فرمایا تم ہی لوگ ہو جو ہدایت والے ہو۔ تو ایمان کا بیج جب کلمہ پڑھ لیا ہے نا تو سب کے دلوں میں ایمان کا بیج بویا گیا ہے، لیکن وہاں پر یہ کیوں بیان کیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ یقین والے کون سے ہیں؟ دیکھیں نا، یقین کے بھی درجے ہیں، یقین کی پہلی سیڑھی بندہ چڑھتا ہے، جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو یقین کی پہلی سیڑھی بندے نے چڑھ لی ہے، لیکن جیسے جیسے بندہ نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرتا ہے، خود کو خدا کی نافرمانی سے بچاتا ہے، تو چونکہ جو نیک عمل کرتا ہے اس کا اللہ کی ذات پہ یقین کامل ہے، جو خود کو گناہوں سے بچاتا ہے اس کا یقین کامل ہے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میں نے اس سے ڈرنا ہے، میں نے اس کی نافرمانی نہیں کرنی۔ جب اسے یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے تو تب بندے کے دل میں جو ایمان کا پودا اگا ہے نا اس کی وہ فصل پھلتی اور پھولتی ہے۔ ایمان کا بیج سب کے دلوں میں بویا گیا ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ یقین کی پہلی سیڑھی چڑھ گیا ہے۔ اب اے بندہ خدا، تو جس قدر تجھ سے ہو سکتا ہے عبادات میں، مجاہدات میں، ریاضات میں خود کو لگا دے، اس میں محنت کر، پھر دیکھنا تیرے ایمان کا جو بیج ہے اس سے پودا بن کر وہ پھلتا پھولتا کیسے۔ ایمان کا پودا، ایمان کا بیج سب کے دلوں میں بویا گیا ہے کلمہ پڑھ کر۔ اب جو جس قدر محنت کرے گا، جو جس قدر خود کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں، اللہ کے محبوب کی تابعداری میں خود کو لگائے گا، اس کا وہ جو فصل والا پودا ہے وہ اسی قدر پھلے گا اور پھولے گا، اور یہی فصل نیک اعمال کی صورت میں وہ آخرت کے اندر وہ کاج بھی کرے گا۔ جو اس نے نیک اعمال کی، عبادات کی ہے نا، اس کا اجر آخرت میں کامیابی کی صورت میں اللہ رب العزت اس کو عطا کرے گا۔ تو وہ جو ہمارے اکابرین ہیں، جو اولیاء صوفیاء ہیں، ایمان کا بیج انہوں نے بھی اپنے دل میں بویا، لیکن انہوں نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اگر کسان بیج بوئے فصل کے لیے، اس کی حفاظت نہ کرے، اس کو پانی نہ دے، اس کو کھاد نہ ڈالے، اس پر روشنی اثر انداز نہ ہو، تو وہ بیج پھلتا پھولتا نہیں۔ اسی طرح ایمان کا بیج دل میں لگا ہے، اگر یہ چاہے کہ پھلے پھولے تو اس کے لیے 5 وقت کی نماز بھی ضروری ہے، اس کے لیے قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہے،
اس کے لیے عبادات بھی ضروری ہے، اس کے لیے نیک اعمال بھی ضروری ہے، اس کے لیے اعمال صالحہ کی روشنی اور پانی بھی ضروری ہے۔ تو دوستان محترم، ایمان کا بیج سب کے دل میں ہے۔ جو جس قدر محنت کرتا ہے وہ ایمان کا پودا اسی قدر پھلتا اور پھولتا ہے۔